اگر اللہ کا بندہ کوئی ایک گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سیاہی کا ایک نقطہ لگا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے ہی گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ دل کالا ہو جاتا ہے. اب اس کا دل اچھے لوگوں کے پاس نہیں لگتا، اب اس کا دل خانقاہوں میں نہیں لگتا، اب اس کا دل مسجد میں نہیں لگتا، ذکر خدا ذکر رسول میں نہیں لگتا. علم تصوف میں تھوڑی گفتگو کروں گا، جملہ آ گیا تو تھوڑا سن لو. یہ دل کالا ہوا، اس پر میل گیا، مگر پیارو سنو، میل دل میں گیا کدھر سے؟ وہ تو کھال کے اندر ہے، سینے کے اندر ہے. گناہ کا میل گیا کہاں سے، کدھر سے گیا؟ اب میں بتاؤں سنو، یہ چیز خالقاہوں سے ملے گی. کیا دل کو اچھا کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے اس کے بھی 5 دروازے ہیں، اور دل کو گندا کرنے کے لیے اس کے بھی 5 ہی دروازے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے دروازے بولو؟ 5. تم نے آج تک کبھی کوئی دروازہ دیکھا ہے؟ تم نے یہ دیکھا ہوگا. میں ایک بات بتاؤں، بزرگ کسی بھی بزرگ کی شان میں جاؤ اور اپنی فریاد رکھو تو وہ آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھتا ہے، آنکھیں بند کر لے گا. کیوں؟ یہ ماتھے کی جو لائٹ ہے یہ پردے تک دیکھ رہی ہے، مگر جو دل روشن ہے نا، اس لائٹ کو بند کرتا، اس کو کھولتا. اب اس کے سامنے پردے کی دیوار کی کوئی حیثیت نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن سنو، 5 دروازے جہاں سے گناہ جاتا ہے، تم نے کبھی دروازہ نہیں دیکھا ہوگا. میں بتاؤں دروازوں کا نام بولوں. ایک دروازہ جس کا نام منہ ہے، زبان ہے، زبان سے گناہ کرتا ہے تو زبان میں وہ گناہ چپکتا نہیں ہے، وہ وہاں پہ جذبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا میل ڈائریکٹ دل پہ جا کر کے لگتا ہے. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹا نعرہ کم لگاؤ. اب سنو تو ایک، اب یہ زبان نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کا ضامن میں ہوں. ایک زبان، دوسری شرمگاہ. اب اتنے لوگ ہیں، ایمانداری سے بتائیں، کسی دکان پہ بیٹھیں گے تو دن بھر چر 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 چر، تیری برائی میری برائی، جھوٹ ادھر سے ادھر، کتنی غیبت کر کے گزرا. اس دور میں اکثر لوگ اس مرض میں مبتلا. مگر میں قرآن سے ایک دلیل دوں گا. کوئی شخص ایسا ہے جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ہے ایسا بھی؟ بولو. کوئی ایسا ہے کیا؟ کوئی بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا گوارا نہیں کرے گا. لیکن سنو، کہیں دکان پہ بیٹھے کھڑے ہوئے کسی کو مدعا بنایا اور بس تیری میری برائی، اور اگر اس نے کہہ بھی دیا کہ کیوں برائی کر رہے ہو تو چھوٹتے ہی کہتا کہ جھوٹ بول رہے ہو. غیبت کا مطلب یہی ہے. میرے اندر کوئی کمی ہے، میری پیٹھ پیچھے میری غائبانہ میں بیان کر دینا، اس کا مطلب ہے غیبت. اور میرے اندر کوئی چیز نہیں ہے پھر بیان کر دینا، یہ غیبت نہیں، یہ تہمت.
अब जरा सुनो प्यारे, पूरी दुनिया एक तरफ लेकिन अल्लाह का कलाम एक तरफ। आज बहुत ज्यादा गीबत करते हैं, बहुत ज्यादा चुगली करते हैं। ओ लोगों जरा कुरान सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अल्लाह फरमाता अगर कोई गीबत करता है तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। ये तो अल्लाह फरमाता है ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब मुझे बताओ कितने लोग इसमें मुलव्विस हैं? अभी मैं कह दूं ना, कोई अगर जन्नती हो तो नारा लगाओ तो 2-4 खड़े हो जाएंगे। और चाहे ईशा की नमाज पढ़ी ना, जोहर की उसकी गायब, असर की उसकी गायब, मगरिब की उसकी गायब, ईशा है जन्नती। ठीक है, कलमा पढ़ा, ईमान है, जन्नती तो है, मगर उससे पहले कब्र भी तो है, उसमें जो सर्विस होगी वो कहां जाएगी? इसी जबान से। जब आदमी जबान से गुनाह करता है, और यहीं पे एक हदीस और सुनो, नबी फरमाते हैं अगर कोई एक लुकमा हराम का खा लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं करता। कितने दिन की बोलो? अब प्यारो देखना पड़ेगा हम जो लुकमा खा रहे हैं कि ये हलाल का या हराम का। सूद पर उतर पड़ा। लोग समझते हैं रुपये से रुपया कमाना, ये इस दौर में फैशन निकला है। अगर किसी के पास 1-2 लाख रुपए है तो वो घर बैठे अब कारोबार करने के लिए आ जाता है। वो यही कारोबार करता है कि ले जा। और एक जगह तो ऐसा मैटर था, एक मुतवल्ली के पास मस्जिद के 7 लाख रुपए थे, तो वो बोला हजरत मैंने इसी साल 11 लाख रुपए करके दिखा दिए। कैसे कर लिए भाई तूने? इनके बेटे की शादी हुई, 50,000 रुपए दे दिए, 75 लूंगा। उसके धान लग रहे 10,000 रुपए दे दिए, 15 लूंगा। अरे ये सूद पे कारोबार, चाहे हराम का है, हलाल का है, मालदार हो जाए, पैसे वाला हो जाए, बस कहीं से भी पैसा है। प्यारो है कहां? जरा सोचो, इस पर गौर करो। अगर हदीस सुनोगे तो कलेजा मुंह को आ जाएगा। हम जो लुकमा खाते हैं, इनके बुजुर्गों से पूछो, इन लोगों से पूछो, इनके बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ो, हालात पढ़ो। 2-2 दिन भूखे तो मिलेंगे, 10-10 दिन भूखे तो मिलेंगे, 4-4 दिन भूखे तो मिलेंगे, मगर हराम का लुकमा कभी भी हल्क से नीचे उतरने नहीं दिया है। यही वजह है, अब इन्हीं की दादी मुझे याद आने लगी है, सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाहु समद। वो वक्त था जब हजरत अली कमाते थे, लेकिन क्या कमाते थे? सैयदा फातिमा है, बहुत ज्यादा फरमाइशें नहीं है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं है। एक दिन सैयदा फातिमा के यहाँ पर चूल्हा नहीं जलता है। ये वो जाते हैं, अगर पत्थर से कह दे सोने का बन जा तो बन जाता, अगर पहाड़ से कह दे सोने का बन जा तो बन जाता, अगर हाथ उठा करके दुआ कर दे कि जन्नत से खाना आ जा तो आ जाता। मगर एक दिन चूल्हा नहीं जला, 2 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। अब सैयदा फातिमा कहने लगी, हजरत अली से मुस्कुरा करके कहने लगी, आज की कोई बीवी होती तो लड़के भाग जाती, अपने मैके को चली जाती। मगर जरा देखो, सैयदा फातिमा अपने शौहर सरताज अली की बारगाह में है, अली के पास है और मुस्कुरा रही है, मुस्कुराते मुस्कुराते कह रही है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर नामदार, ऐ
ایسا کرو مجھے ایک چرخہ لا دو، کچھ انتظام کر کے مجھے ایک چرخہ لا دو تاکہ میں بھی کچھ سود، میں بھی کچھ اس سے کاٹ لوں۔ اللہ الصمد، حضرت علی نے کچھ پیسے کیے اور کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ کو چرخہ لا کے دیا، لیکن پہلے تو یہ کہا فاطمہ تمہیں وقت ہی کہاں ملتا ہے، تمہیں اتنا وقت ہی کہاں ملتا ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ کی زندگی دیکھو، آج عورتیں بھی ہیں جو سود پر پیسہ اٹھا رہی ہے، اور ایک چیز اور نکلی ہے اس کا نام ہے BC، ایک چیز اور نکلی ہے اس کا نام ہے کمیٹی، ایک چیز اور نکلی ہے اس کا نام ہے میٹنگ۔ یہ تو عورتیں بھی چلا رہی ہیں، یہ تو مرد بھی چلا رہے ہیں۔ کیا مزدوری کر رہا ہے، کیا راجگیری کر رہا ہے، کیا اپنا کام کاج کر رہا ہے، مگر اس کی کمیٹی چل رہی ہے۔ کمیٹی کا مطلب یہ ہے، BC کا مطلب یہ ہے کہ 10 آدمی اکٹھے ہو گئے، 10,000 روپے جمع کرنے کے بعد 1 لاکھ روپے جمع کر لیے۔ اب ان کو دکان رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو کاروبار کی ضرورت ہے۔ یہ 90,000 میں وہ اٹھا لیا کرتے ہیں، کوئی 80,000 میں اٹھا لیا کرتا ہے، کوئی 95 میں اٹھا لیا کرتا ہے۔ 10,000 بچ گئے، پھر یہ 10,000 10 میں بانٹ لیا جاتا ہے۔ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ارے وہ کیا نوجوان ہے، وہ کیا مسلمان ہے جو اپنی بیٹی 1 سال کی بچی ہے، 2 سال کا بچہ ہے، اگر اس کا دودھ آ رہا ہے تو حرام کمائی سے آ رہا ہے، چائے پتی آ رہی ہے تو حرام کمائی سے آ رہی ہے، آٹا چاول آ رہے ہیں تو حرام کمائی سے آ رہے ہیں، کپڑے لتے آ رہے ہیں تو حرام کمائی سے آ رہے ہیں۔ سود پہ روپیہ دینے والوں، سود پر پیسے اٹھانے والوں، کمائی کرنے والوں، سنو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے نانا کا فرمان سنو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی سود پر روپیہ لیتا ہے یا دیتا ہے، سودی ہے، وہ کھاتا ہے، تو اس سود کے گناہ کے بارے میں 3 حدیثیں میں نے پڑھی ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ اس سود کا گناہ جو ہے اس کے 70 درجے ہوں گے، ایک حدیث میں 72 درجے ہوں گے، ایک حدیث میں 73 درجے ہوں گے۔ مان لو 70 درجے والا مان لو، اللہ الصمد۔ ایک درجہ یہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے، تیسرا درجہ یہ ہے، چوتھا یہ ہے، ایسے ہی 70 درجے ہیں۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی سود کھاتا ہے، روپیے پیسے اٹھاتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، تو نبی فرماتے ہیں اس کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور ان تمام درجات میں 70 درجوں میں جو سب سے چھوٹا والا درجہ ہے اس کا گناہ ایسا ہے، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا، سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا۔ کون سا ایسا بیٹا ہے، کون سا ایسا مسلمان ہے؟ پیارے تو گوشت نہیں کھاتا نہ ملے، دال کھا لے، چٹنی کھا لے، مگر خوب پسینے کی کمائی کھا لے، حلال کما، حلال کھا، تیرے بچے بھی اچھے ہوں گے، تیری دنیا بھی اچھی ہوگی اور تیری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ سب سے پہلا ہے عقل حلال۔ اس پر تو کم سے کم 60% لوگ گرفت میں ہیں۔ کسی کا کوئی بھی پیسہ مار لیتا، کسی کو کوئی بھی دھوکہ دے دیتا۔ ارے نبی کے غلام کی کیا یہ شان ہے کیا؟ کسی کو کوئی بھی دھوکہ دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے 1 لاکھ روپیہ اگر لے لیا تو اب اس چکر میں رہتا ہے کہ یہ مانگے نا اور دے نا، بہانے پر بہانے، جب بہت دن ہو گئے وہ بھی ہڑپ۔ کسی کی زمین چھین لی، کسی کا کیا بولا جائے، توبہ توبہ۔ ایسے حالات مسجدوں میں گڑ گڑا تو رہے، مسجدوں میں رو تو رہے، مسجدوں میں دعائیں تو کر رہے ہیں،
مگر نبی کا اس سے پہلے فرمان ہے نا، اگر کسی کا اکل حلال نہ ہو، حلال اگر نہ کھاتا ہو، ایک لقمے پر 40 دن کی دعائیں بند، مقبولیت کی طرف سے قبول نہیں ہوتی ہیں، اور 40 دن کی عبادتیں زمین آسمان کے درمیان ٹنگی رہتی۔ اب ذرا دیکھو، اب ذرا غور کرو، ایک دروازے کا نام ہے منہ، سب سے پہلے اس منہ کو سینا پڑے گا، زبان قابو میں کرنی پڑے گی۔ صوفیاء کرام بزرگان دین روزہ رکھتے تھے تو خالی پیٹ کا ہی نہیں، منہ کا بھی روزہ رکھتے تھے، زبان کا روزہ۔ مشکل سے دنیاوی ایک کلام اگر انہوں نے نکال لیا اپنی ذات کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، تو ان کے یہاں ان کی زبان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ہمیشہ وہ اللہ اور رسول کے ذکر میں رطب اللسان رہا کرتے تھے۔ یہ ہے منہ، اس پر توجہ دے، زبان، یہاں سے جو گناہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ دل پہ جاتا ہے۔ دوسرے دروازے کا نام سنو، دوسرے دروازے کا نام ہے آنکھیں۔ کیا نام ہے بولو؟ آنکھیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بدنگاہی کر رہے ہیں۔ شادی میں جب دیکھا عورتیں تو نوجوان ادھر ہی جا کے کھڑے ہوتے ہیں جدھر تیری میری بہن بیٹیاں ہیں، نوجوان ادھر ہی جا کے تاک جھانک میں لگے رہتے ہیں جدھر بہن بیٹیاں ہیں۔ آنکھوں سے اتنی بدنگاہی، آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے۔ یہ آنکھ پہ گناہ چپک نہیں رہا ہے، یہ آنکھ پہ گناہ لگ نہیں رہا ہے، اس کا میل ڈائریکٹ دل پہ جا کے لگتا ہے، میل دل پہ جا کے لگتا ہے۔ اللہ الصمد۔ آج یہ تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، لیکن پیارے ذرا سن لے، مجھے وہ تاریخی فرق یاد آنے لگا۔ میں تمہیں بتاؤں نبی کا غلام کون ہوتا ہے؟ تم دیکھ لینا، ہمارے یہاں اگر کوئی میلہ ٹھیلا لگا ہو، اس میں بساط خانے کی دکان اگر لگی ہو، بساط خانے کی دکان میں صرف عورتیں ہی جانا چاہیے، ان کے چٹیا بندوں کا سامان عورتوں کا سامان ہوتا ہے، لالی پاؤڈر انہی کا سامان ہوتا ہے، چوڑی اور کڑے انہی کا سامان۔ مگر ہمارے گھر کے کچھ نوجوان اسی بساط خانے کی دکان میں ٹہلتے ہوئے ملیں گے، اسی بساط خانے کی دکان میں گھومتے ہوئے ملیں گے۔ سب کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، لیکن ذرا سنو، میں بتاؤں نبی کا غلام کون ہے؟ نبی کا غلام میرے نبی کا صحابی ہے جن کا نام حضرت خالد بن ولید ہے۔ اللہ الصمد۔ انہوں نے نوجوان ساتھیوں کو لیا، نوجوان صحابہ کو لیا، اور لینے کے بعد رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے چل دیتے ہیں۔ ایک قلعے کی باری آ جاتی ہے کہ قلعہ کیسے فتح کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے اور مسلمانوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا تھا کہ چلو اب قلعے کو فتح کر دیا جائے، اس قلعے کو فتح کر لیا جائے۔ وہاں سے 6 بڑے بڑے ان کے راہب آتے ہیں، بڑے بڑے پادری آتے ہیں، ان کے بڑے بڑے مولوی آتے ہیں، ان کے بڑے بڑے مفتی آتے ہیں۔ 6 لوگ ایسے آئے، آنے کے بعد کہنے لگے یہ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں۔ تم لوگ کون ہو؟ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم یہاں پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا سنو، یہ بتاؤ تمہارا سپہ سالار کون ہے؟ تمہارا یہاں کا قائد کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ کھڑے ہیں، حضرت خالد بن ولید کو بلایا جاتا ہے۔ وہ 6 کے 6 کیا کہتے ہیں؟ سننے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا سنو، ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم خوریزی کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم تلوار اٹھانا نہیں چاہتے ہیں، ہم نیزے چلانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھو اگر ہم 6 نے اعلان کر دیا تو ہماری قوم ہمارا
اتنا کہنا مانتی ہے، وہ گردن کڑا سکتی ہے لیکن پیچھے کو ہٹ نہیں سکتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید بولے پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں اگر تم مسلمان ہو تو نبی کے غلام ہو، تم صبح کو کل جب دن نکلے جیسے ہی دن نکلنا شروع ہو تو تم ہمارے قلعے میں گزرتے ہوئے ہماری بازار سے گزر جانا۔ اگر تم صحیح سالم گزر گئے، ایمان کے ساتھ گزر گئے، تمہارا قدم نہیں بہکا، تمہارا قدم نہیں پھسلا تو سمجھ لو قلعہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے۔ وہ سارے لوگ ادھر چلے گئے، یہ صحابہ ادھر ہے لیکن آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے جب خالد بن ولید سے کہا بھائی جان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اتنی جلدی یہ مان کیسے گئے؟ ایسا تو نہیں ہے ہمیں قلعے کے اندر یہ داخل کرنے کے بعد بڑے بڑے پہلوان وہاں پہ بٹھا رکھے، ہتھیاروں سے ہمیں گھیر لیا جائے اور گھیرنے کے بعد ہمیں شہید کر دیا جائے؟ حضرت خالد بن ولید بولے اگر ہماری قسمت میں شہادت لکھی ہے تو ہم سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ لیکن زبان دے دی ہے، نبی کا غلام پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید بولے اب صبح دیکھا جائے گا، چلو قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ نوالے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، چلو اب جو ہے نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، صبح ہو جاتی ہے۔ خالد بن ولید نے کہا اپنے اپنے ہتھیار لے لو اور اپنی اپنی زرہ پہن لو، اپنا اپنا لباس پہن لو، جنگی لباس پہن لیا جاتا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا سنو کچھ لوگ آگے دیکھنا، کچھ لوگ پیچھے دیکھنا، کچھ دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا، اگر جس طرف سے بھی تلوار آ جائے، جس طرف سے بھی نیزہ آ جائے تو ٹوٹ پڑنا، میری اجازت کا انتظار مت کرنا، میں ابھی سے اجازت دے کے چل رہا ہوں۔ خالد بن ولید آگے چلے اور وہ نبی کے غلام جوان صحابہ تھے وہ بھی چلتے ہیں، وہ لوگ درود شریف پڑھتے ہوئے چلے، لیکن جب قلعے کے گیٹ پہ جاتے ہیں خالد بن ولید نے کلمہ پڑھا اور اللہ اکبر کا جب نعرہ لگایا گھوڑے کی لگام کھینچی، قلعے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ خالد بن ولید نے اپنا گھوڑا ڈال دیا ہے، خالد بن ولید کا گھوڑا ہے، ان کے پیچھے سے صحابہ کے گھوڑے بھی آ جاتے ہیں لیکن گھوڑا وہاں پہ اتر جاتے ہیں۔ اس قلعے کے اندر میں جانے کے بعد کیونکہ وعدہ تھا پیدل پیدل جانا ہے، وہاں پر گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں لیکن صحابہ چوکنے ہیں، کچھ آگے دیکھ رہے ہیں، کچھ پیچھے دیکھ رہے ہیں، کچھ دائیں دیکھ رہے ہیں، کچھ بائیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید گزرتے جا رہے ہیں مگر کدھری سے تلوار نہیں ہے، کہیں سے نیزہ نہیں ہے، کہیں سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اب خالد بن ولید سوچ رہے ہیں ارے جیسا ہم نے سوچا ویسے تو یہ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اب جب قلعے کے اس طرف پہنچتے ہیں خالد بن ولید بولے ٹھہرو، اب بازار کو گزر اور کرنا ہے لیکن پہلے میں جائزہ لے کر کے آتا ہوں، پہلے میں دیکھ کر کے آتا ہوں، اگر سمجھ لو میری تلوار کے کھنکنے کی آواز آ گئی تو تم بھی آ جانا ورنہ خالد اکیلے ہی کافی ہے۔ اللہ الصمد۔ حضرت خالد بن ولید جب بازار کی طرف کو چلے تو بازار میں کیا منظر دیکھا ہے، ان عیسائیوں نے، ان لوگوں نے بڑی بڑی حسین خوبصورت لڑکیاں فریش نیلے کپڑے پہنا کر کے، ان کے بال بڑے ٹیڑے بھیڑے کر کے، آدھا آدھا جسم ننگا کر کے انہیں بازار میں کھڑا کر دیا تھا اور ان لڑکیوں کو قسم دے دی تھی تم نے عیسائیوں کے بڑے بڑے مولویوں کے ایمان کو ڈگمگا دیا ہے، تم نے بڑے بڑے راہبوں کے ایمان کو چھین لیا ہے، تم نے بڑے بڑے پادریوں کو راستے سے ہٹا دیا ہے، اب باری مسلمان کی ہے، چاہے جس راستے سے گزرنا پڑے، چاہے جس حد سے گزرنا پڑے، چاہے بدتمیزی کرنا پڑے، عورتوں کو قسم دے دی ہے۔ معاملہ مذہب کا ہے، آج مسلمانوں کے قدم کو بہکانا ہے، لیکن لڑکیوں نے کہا ہمیں تو دیکھ کر کے بڑے بڑے بادشاہ گونگے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے وزیر ہمیں دیکھ کر کے سر کھجانے لگتے ہیں، لیکن ذرا سنو انہیں کیا پتا تھا یہ نبی کے غلام ہے، جس کی نظروں میں روئے یار ہو اس کو دنیا کا کون بہکا سکتا ہے۔ اللہ الصمد۔ ان لڑکیوں نے ننگے ننگے کپڑے پہنے تھے اور بازار کو خالی کر دیا تھا، لیکن خالد بن ولید نے جب دیکھا
گھوڑے کو واپس کیا اور آ گئے اپنے ساتھیوں کے پاس. کیا جواب دیا تھا؟ تم بھی نبی کے غلام ہو. آج میلوں ٹیلوں میں ادھر ہی گھوم رہے ہو جدھر عورتیں گھوما کرتی ہیں. آج شادیوں میں ادھر ہی جا رہے ہو جدھر عورتیں جایا کرتی ہیں. میری بہن بیٹیاں بھی کچھ ایسے ہی ہیں, ادھر ہی دانت نکالا کرتی ہیں جدھر مرد کھڑے ہو, ادھر ہی گجرایا کرتی ہیں جدھر لڑکے کھڑے ہو. ارے اسے سکون نہیں ملتا جب تک یہ گلا نہ چیرے, اس کو چین نہیں پاتی جب تک اس کی آستین یہاں تک نہ چڑھے, جب تک اس کی چٹیا وہ گھوٹا جو کھڑا ہے اگر وہ لوگ نہ دیکھے اس کو سکون نہیں ملتا ہے. لیکن اپنی تاریخ دیکھو, مسلمانوں کی تاریخ دیکھو پیارو, تاریخ پڑھا کرو, تاریخ سنو. خالد بن ولید آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہا اپنے ساتھیوں سے کہا سنو, ارے جنگ کبھی کبھی ہتھیار سے جیتی جاتی ہے, کبھی تلوار سے جیتی جاتی ہے, جنگ شجاعت سے جیتی جاتی ہے, جنگ بہادری سے جیتی جاتی ہے, جنگ ہتھیار سے جیتی جاتی ہے, جنگ داؤپیش سے جیتی جاتی ہے. مگر سنو, خالد بن ولید بولے تم نبی کے غلام ہو, لیکن آج کی جنگ نہ تو تلوار سے ہونی ہے, آج کی جنگ نہ تو ہتھیار سے ہونی ہے, آج کی جنگ نہ تو کسی داؤ پیچ سے ہونی ہے. آج کی جنگ اگر جیتی جائے گی تو نہ ہتھیار نہیں اٹھانا ہے, نبی کا کردار دکھانا ہے, نبی کا کریکٹر دکھانا ہے, نبی کی سیرت دکھانی ہے. کہا خالد بن ولید سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ارے کھل کے بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ کا معاملہ یہ ہے بہت خوبصورت فیشنی لڑکیاں جن کو دیکھ کر کے لوگ پھسلتے ہیں, انہیں پورا آمادہ کر کے وہاں پہ کھڑا کر دیا ہے. آج تمہیں ہتھیار نہیں اٹھانا ہے, نظریں نیچے کر کے یہ دکھانا ہے جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا ایمان کیسا ہوگا. آج ہمارے نوجوان ہیں, آنکھوں کا کوئی حساب ہی نہیں, لیکن ذرا سنو حضرت خالد بن ولید اللہ الصمد بولے آگے آگے میں چلتا ہوں اور پیچھے پیچھے تم چلو. تمام صحابہ سے کہا نظریں نیچے کرتے چلو, نظریں نیچے کرتے چلو, نبی کی زلف تصور میں رکھو, نبی کا چہرہ دھیان میں رکھو, میرے نبی کی تصویر نظروں میں رکھو. اللہ الصمد خالد بن ولید ہے, ذرا سننے کی بات ہے. خالد بن ولید چلے بازار میں اور جیسے ہی پہنچے صحابہ نوجوان, انہیں تو پورا موقع تھا, وہاں پہ کوئی مرد بھی نہیں ہے. جیسے ہی پہنچے عورتوں نے سیٹی بجانا شروع کر دی, عورتوں نے تالی بجانا شروع کر دی, عورتوں نے اپنی زیبیوں کی جھنکار سنانا شروع کر دی, عورتوں نے چوڑیاں بجانا شروع کر دی ہے, عورتوں نے اپنی آستینیں دکھانا شروع کر دی ہے, اپنی پائے دکھانا شروع کر دی ہے, اپنے گلے کھول دیے تھے. آج ہمارے گھر میں بھی وہی کلچر آ چکا ہے, وہی ماحول آ چکا ہے. لیکن ذرا دیکھو وہ عورتوں کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا, انہوں نے مٹکنا شروع کر دیا, سیٹی بجانا شروع کر دی, اٹلانا شروع کر دیا. مگر یہ صحابہ ہے, انہوں نے نظریں نہیں اٹھائی, نبی کا دیدار کرتے چلے گئے. ارے اس کی نظروں میں کون چھائے جس کی نظروں میں میرے آقا کا چہرہ ہو. تبھی تو بریلی کے امام بولے, علامت الزمان بولے, فرید الآبان بولے, ملید النظار سید و عدنان بولے, الشیخ امام احمد رضا خان بولے, علم کی چٹان بولے. کیا بولے؟ واہ کیا بولے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, جشن صادر پاک.
اللہ سمجھ ذرا دیکھو، اب یہ چلتے چلے جا رہے ہیں، تاریخ میں جملے تو اس قدر لکھے ہوئے ہیں، ان میں کہا تو جملہ بولوں گا آپ سمجھ لینا۔ وہ عورتیں کتنی بدتمیزی پہ اتری تھی، ان عورتوں کو پوری اجازت دی گئی تھی، ان عورتوں نے اپنے کپڑے کھولے تھے، یہاں تک کہ اپنے سینے کے کپڑے ہٹا کر کے ایک دوسرے کو چپٹ رہی تھی۔ میرے اشارے سمجھ گئے ہوگے، میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے، مگر یہ نبی کے غلام تھے، انہوں نے دنیا والوں کو دکھا دیا ارے تم بھی نبی کے غلام ہو۔ میں کہتا ہوں نبی کا غلام اللہ سمجھ نماز ایک وقت کی نہ پڑھے، نبی کا غلام گھٹنے پہ پھٹی پینٹ پہنے، نبی کا غلام بال فلموں جیسے ہو، نبی کا غلام کھانے کا ڈنگ فلموں جیسا ہو، نبی کا غلام پینے کا ڈنگ فلموں جیسا ہو، نبی کا غلام شادیوں پہ ڈیجوں پہ ناچتا ہو، نبی کا غلام شرابیں پیتا ہو، نبی کا غلام بیئر پیتا ہو، نبی کا غلام نہیں میں کہتا ہوں نبی کا غلام وہ ہے اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی، اس کے پینے کی ادا بولے نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے نبی، اس کے سونے کی ادا بولے نبی، ہر دھڑکن بولے نبی، اپنے نہیں غیر بولے۔ ارے جب یہ ہے غلام نبی تو کیا ہوگا امام نبی؟ اللہ سمجھ، لیکن ذرا توجہ دو، وہ صحابہ چلتے چلے جا رہے، آگے بڑھتے جا رہے، لیکن کسی عورت کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ عورتوں نے دیکھا ہماری تو بے عزتی ہو گئی، عورتوں نے دیکھا ہماری تو ناک کٹ گئی، عورتوں نے دیکھا ان کے چہروں میں، ان کی نظروں میں کس کی تصویر ہے، ان کی نظروں میں کون چھایا ہوا ہے، ان کی نظروں میں کن کا چہرہ ہے، جو کتنی کو نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ عورتیں بول پڑی، اور جانے والوں اتنا تو بتا دو تم کس کو چاہتے ہو، تمہاری نظروں میں کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب بریلی کا امام بولا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا پوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی۔ قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ وہ عورتیں رہ گئیں اور یہ نبی کے غلام تلوار سے نہیں، ہتھیار سے نہیں، نبی کے کردار سے کامیابی حاصل کریں، نبی کے کردار سے۔ پیارو، اگر ہمارا کردار اچھا ہو جائے، ہمارا کریکٹر اچھا ہو جائے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، ایک دروازہ بتایا تھا، منہ، اس سے جو بھی چیز جائے پہلے اس کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے، کسی دوسرے کی تو نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے یا کیا ہے، بعد میں اترنا چاہیے۔ دوسری آنکھیں، جو آنکھوں سے گناہ کرتا ہے وہ آنکھوں پہ چپکتا نہیں ہے، اس کا میل بن کے دل پہ جاتا ہے۔ دو دروازے، تیسرے دروازے کا نام ہے کان۔ کچھ لوگ برائیاں کرتے تو نہیں ہیں مگر سنتے بہت ہیں۔ کسی کو چھیڑ دیا اور بڑا دل لگتا ہے، گھنٹوں بہت زیادہ دل لگتا ہے، صاحب گزار دے گا۔ کان سے جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، کان میں گناہ چپکتا نہیں ہے، چپکتا نہیں ہے، یہ میل بن کے جا کے دل پہ لگتا ہے۔ یہ بھی دروازہ بند کرو برائی کی طرف سے، یہ بھی دروازہ بند کرو برائی کی طرف سے، یہ بھی دروازہ بند کرو برائی کی طرف سے۔ کتنے دروازے؟ چوتھے دروازے کا نام ہے ہاتھ۔ کہاں سے لے رہے ہو، کہاں دے رہے ہو؟ یہ ہاتھ
किसी की चोरी के लिए ना उठे, अगर उठे तो किसी आले रसूल के कदम छूने के लिए उठे। ये हाथ अगर उठे तो कुरान पाक की तरफ उठे। ये हाथ अगर उठे तो माँ के कदम दबाने की तरफ उठे, बाप के पांव दबाने की तरफ उठे। इस हाथ से जो भी गुनाह होगा हाथ में चिपकता नहीं है, हाथ में चिपकता नहीं है, इसका मैल बन के जाके दिल पे लगता है। 4 दरवाजे, 5वें दरवाजे का नाम पांव है। वलियों के यहाँ सबसे पहले ये दरवाजे बंद कराए जाते हैं खानकाहों में। बुजुर्गों के यहाँ अब ये 5 दरवाजों से जो गुनाह आते हैं वो तो बंद करा दिए, लॉक करा दिए। अब लफ्ज अल्लाह से या पीरो मुर्शिद के जिक्र से, मोहब्बत से, इश्क, इसके दिल को भर दिया जाता है। जैसे हर तरफ से बंद करके फिर उसमें बल्ब जला दिया जाए, रोशनी कर दी जाए, सब कुछ पढ़ सकते हो। एक पते की बात और बताऊं यहीं पे, इनके दादा, इन्हीं के नाना जो हुजूर सैयद सलीम मियां साहब क़िबला बैठे हुए, कौन? गौसे पाक के वालिद मोहतरम। ये गौसे पाक की औलाद है, सब जानते हैं। गौसे पाक के वालिद मोहतरम, बड़ी हम लोग इत्मीनान से ये जिक्र करते हैं कि गौसे पाक के वालिद साहब ने एक सेब खा लिया था, फिर माफी तलाफी के लिए गए। सब लोग बयान करते हैं, हम भी आप भी सुनते, मगर इसका सबक, इसका रीजन क्या वो भी निकाला कभी? एक सेब के लिए इतने दिन हो रहा है, एक सेब के लिए, एक सेब के लिए इतने दिनों बाग रखाया। उन्होंने भी जब रिश्ता ढूंढा, ऐसा लड़का मिला। बाग वाले भी आले रसूल थे, हजरत अब्दुल्ला साहब, उनकी बेटी से निकाह तय पाया। यही तो हुआ था। तो उन्होंने क्या जुमला बोला था? ये नहीं कहा था बेटा मैं तुझे मोटरसाइकिल दे रहा हूं, मोटरसाइकिल तो उस दौर में थी नहीं, मैं आज की मिसाल दे रहा हूं। ये नहीं कहा था कि मैं तुझे इतना सोना इतना चांदी दे रहा हूं। यही कहा था बेटा एक बेटी से निकाह करना है, मगर बेटी ऐसी है जो आंखों से बेकार, कानों से बेकार, जबान से बेकार, हाथों से बेकार, पांवों से बेकार। इन्हीं 5 ही दरवाजों का तो नाम लिया था ना, छठे का तो नहीं लिया था। मगर हम लोग यही बयान करके चले जाते हैं, किताबों में यही तक आएगा, मगर खानकाहों से जुड़ोगे ना तो इसमें बड़ी गहरी बात आई, बहुत गहरी बात। सुनो, कहा ये 5 चीजें बंद, दुनियावी एतबार से बेकार। वो भी समझ गया, कबूल कर लिया, निकाह हो गया। कमरे में गए तो वो तो इतनी हसीन और जमील खूबसूरत और सैयदजादी थी, देख नहीं रहे आप? तेरी नस्ल पाक, ऐसे ही आला हजरत थोड़ी बोले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुनो, एक ही नजर पड़ी फौरन वापस, एक नजर पड़ी फौरन वापस। अब जब वापस आए, तवज्जो है ना, का क्या बात है? खुसरो साहब बोले क्या बात? बोले मैं, कोई और है वहां? कहा नहीं, मुस्कुराए, वही आंखें, कान, जबान, हाथ, पांव सालिम। उसका एक जुमला जो दिया था ना, कहते नहीं इतना तसव्वुफ से भरा हुआ है, अगर इसी जुमले की रात भर तशरीह की जाए तो रात छोटी पड़ जाएगी, मगर तशरीह मुकम्मल नहीं हो पाएगी। एक जुमले में पूरा समंदर दिया है। कहा सुनो, मतलब ये नहीं कि उसकी आंखों से दिखता नहीं है, मतलब ये नहीं उसके हाथ काम नहीं करते, मतलब ये नहीं कानों से सुनाई नहीं देता, मतलब ये नहीं पांवों से चला नहीं जाता, मतलब ये नहीं कि जबान से बोला नहीं जाता। अरे मेरी बेटी ने अगर आंखों को इस्तेमाल किया है तो शरीयत मुस्तफा के दायरे में, जबान को शरीयत मुस्तफा के दायरे में, हाथों को शरीयत मुस्तफा के दायरे में, पांवों को शरीयत मुस्तफा के दायरे में, दुनियावी एतबार से इस्तेमाल नहीं किया है। बता दिया, ओ लोगों, जब माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, तभी तो नस्ल में ऐसे पैदा होता है।
یہ 5 دروازے بند، وہاں سے تصوف کا سبب، اور آج یہی 5 دروازے بالکل ہی گندے ہوئے پڑے، یہی 5 دروازے، اسی وجہ سے دل برباد ہے، کچھ نہیں ملتا۔ تم کیا جانو بزرگوں کی اڑان کو، ہم کیا جانے بزرگوں کی اڑان کو۔ ایک بزرگ تھے، مجھے یاد آنے لگا حضور، وہ تماشا بہت دیکھنے جاتے تھے۔ کیا دیکھنے جاتے تھے؟ تماشے کا مطلب سمجھ رہے ہو، ناچنے والی عورتیں اور یہ وہ، لیکن لوگ مانتے تھے ان کو۔ ایک دن کسی نے کہہ دیا، جو زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، مجھے آج حضرت کی بارگاہ میں اتنی خوشی ہوئی جا کر، کچھ تو ان کے چاہنے والے ایسے بات کر رہے تھے جیسے بالکل بھائی بھائی، اور حضور بھی احساس ہونے نہیں دے رہے۔ یہ بھی نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ اب سنو، کسی نے پوچھ لیا، بولے حضور آپ ولی ہیں، اتنے نیک ہیں، سب بات ہے، پھر بھی تماشا دیکھتے ہیں، تماشا کیوں دیکھتے ہیں؟ بولے اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ میرے بعد پھر کوئی دیکھے ہی نہ۔ بولے کیا مطلب؟ بولے میں جس کا تماشا ایک مرتبہ تم دیکھتے ہو، اس ناچنے والی کے ہاتھوں کو دیکھتے ہو، تم اس کے چہرے کو دیکھتے ہو، اس کی لمبائی چوڑائی کو دیکھتے ہو، مگر میں یہ نہیں دیکھتا۔ میں تو جسے نظر بھر کے دیکھ لیتا ہوں، اسے ہدایت مل جاتی ہے، وہ ناچنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ ولیہ بن جاتی ہے۔ تمہارا دیکھنا اور ہے، میرا دیکھنا اور ہے۔ ارے حضور کی بارگاہ میں دو نا، تمہارا دیکھنا اور میرا دیکھنا اور ہے۔ اللہ الصمد، یہ ولیوں کی شان۔ اور بتاؤں ایک بات، کتنے دروازے بولو؟ 5۔ اب 5 دروازوں کے بعد جب چلے، کیا اس دل کو اب نورانی بنانا ہے؟ تم نے دروازے تو بند کر دیے، جہاں سے میل آتا گناہوں کا وہ تو بند کر دیے، لیکن اس میں اب کرنٹ بھی تو پیدا کرنا، اس کو نورانی بنانا ہے، اس کی روشنی کو بنانا ہے۔ تو اس کو تیز کرنے کے لیے سب سے پہلی منزل، سب سے پہلا دامن پکڑنا پڑے گا کسی کامل پیر کا۔ کس کا بولو؟ کامل پیر کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ ظاہری سی بات ہے، جو اس مقام پہ منزل پہ پہنچا ہوا ہو، تم نے بلاسپور کی گلیاں دیکھی ہیں، میں نے نہیں دیکھی، تو میں تو ٹکرے کھاتا رہوں گا اور تم بائک نکال کے ادھر سے ادھر، جو مین دروازہ اگر بند ہو جائے تو میں تو وہیں پڑا رہ جاؤں گا اور تم نکل کے پار جاؤ گا۔ سمجھ رہے میرا اشارہ؟ تم نکل کے پار جا رہے، تو جو کامل پیر ہے اسے راستے معلوم ہے، اس کا دل روشن ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ میرا مرید کس منزل پہ پہنچ گیا، کہاں تک پہنچا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے آگے کیا منزل ہے۔ اگر